علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے کتنی محبت کی. اللہ کے جنگ بدر ہونے والی ہے, اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ کے مخاطب مدینے کے انصاری ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ کیا کیا جائے. انصاری سمجھ گئے. سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے. اللہ کے نبی کہ آپ نے موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے جائے آپ کو آپ کا رب لڑے, کہ آپ نے ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ جناب آپ کا رب لڑے. نہیں, آئے میرے نبی, آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی زندگی کے اپنے جسم کے آخری قطرے تک کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی میرے بھائیوں, یہ محبت تھی. آج مجھے بتاؤ ہمارے اندر نبی کی محبت کتنی زیادہ ہے. شاعر صاحب کلام پڑھ رہے تھے عشق رسول کے اوپر, محبت رسول کے اوپر. اچھا کلام تھا, ہم سب نے سنا, خوب نعرے لگائے, لیکن نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں یہ بتاؤ تم کہاں چلے گئے. یہاں تو قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو نبی کی سنت بتائی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ تم چوروں کی طرح کہاں بھاگ گئے, تم ڈاکوں کی طرح کہاں چلے گئے, تم نبی کی سنت سننے کو تیار کیوں نہیں ہو. تم نے اشعار کو سن لیے, تم نے نعرے بھی لگا لیے, اب تم حدیثیں سننے کو تیار کیوں نہیں ہو. بتاؤ کہ یہی نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کا حال تو یہ ہے میرے بھائیوں, ایک بہت چھوٹی سی سنت ہے, بہت چھوٹی سی سنت ہے, اور وہ سنت مسواک کی سنت ہے. مسواک کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر ہر نماز سے پہلے میری امت پر مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا, میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا, لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے نبی آخری وقت میں زندگی کے آخری نماز چل رہے ہیں, امام کائنات نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کی ہے. آج اس نبی کی امت تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے, اسی لیے آج تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو اس مسواک کی سنت پر بھی عمل کیا کرو. آئے حدیثوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, تم اپنے آپ کو قرآن کا متبع کہتے ہو, تم اپنے آپ کو رسول کا فرما بردار کہتے ہو. صرف رسول کی فرما برداری اسی میں کہ سنتیں پڑھ لی جائے, کیا رسول کی فرما برداری اسی میں کہ جلسوں میں آ جاؤ اور کام ختم. نہیں نہیں میرے بھائیو, نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہمارے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے. یہ جو مسواک ہے بہت چھوٹی سی سنت ہے, لیکن آپ کی نظر میں چھوٹی سی سنت ہے, ہمارے نبی کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں, مسواک کی فضیلت پر 100 سے بھی زیادہ حدیثیں آئی ہیں. 100 سے زیادہ حدیثیں کس پر آئی ہیں؟ مسواک کی فضیلت پر. ان لوگوں تم اپنے موبائل میں, تم اپنی جیب پہ موبائل بھی رکھتے ہو, اپنا پرس بھی رکھتے ہو, یہ چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو, مسواک بھی رکھ لیا کرو, وضو کرنے سے پہلے کر لیا کرو, گاہے بگاہے کر لیا کرو, نبی کی سنت پر عمل کرو. ہمارا دین, ہمارا مذہب صرف یہی نہیں ہے میرے بھائیوں, آپ نماز پڑھیں, ہمارا دین صرف یہی نہیں بتاتا ہے آئے لوگوں روزے کیسے رکھے جائے, ہمارا دین تو یہ بھی بتاتا ہے چپل کیسے پہنی جائے, جوتے کیسے پہنے جائے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جوتا
यमीन, जब कोई जूते चप्पल पहने तो राइट पैर से सीधे पैर से पहनना शुरू करे, वइदा नज़ा, और जब उतारे फलियब्दा बिशिमाल, तो सबसे पहले उल्टे पांव का जूता उतारे। ये भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जूता दाएं पैर में पहनना और बाएं पैर से पहले उतारना, मेरे भाइयों ये भी सुन्नत है। नबी की उम्मत आज तूने सुन्नत को छोड़ दिया है। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान क्यों है? ये तीन वजूहात मैंने आपके सामने रखी है। पहली बात अमल के मैदान में, दूसरी बात क्या है कि दुनिया की मोहब्बत का शिकार है, और तीसरी चीज मैंने रखी है कि आज रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है। अब मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, इंशाअल्लाह वो भी कुछ देर में 2-3 मिनट में आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। इस वक्त मेरी घड़ी के अंदर 3:30 बजे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार के जलसों का माहौल हो गया है कि फजर तक जलसे चलाना। आप ज्यादा दूर नहीं, बंगाल चले जाए, 12 बजे तक जलसे वहां खत्म हो जाते हैं। बंगाल छोड़िए, आप किशनगंज चले जाए, मेरे सामने बहुत से अहबाब किशनगंज के लिए आए हैं, 12 बजे जलसा खत्म घर चले जाए, लेकिन आपके यहाँ ये 5 बजे का माहौल, फजर तक का माहौल। मेरे भाइयों सबके पास बाइकें हैं, सबके पास साधन है, बेहतर ये है कि जलसा मगरिब के फौरन बाद शुरू कर दिया जाए और 12-1 बजे तक खत्म कर दिया जाए, ताकि जलसा भी सही से हो जाए, बोलने वाला बोल भी ले और सुनने वाले सुन भी ले, और जब तक नींद आए तब तक अपने घर भी चले जाए। ये माहौल बनाने की जरूरत है, वरना यही होगा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, पंडाल तो अच्छे बन गए, फजर तक जलसे चले, लेकिन सुनने वाले ना रहे। तो मेरे भाइयों मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है? आए अरिया के लोगों सुनो, सबसे पहली चीज मुसलमान बन जाओ। आप कहेंगे मौलाना साहब मुसलमान तो है, नहीं, मुसलमान तो गोश्त खाने के हैं, काम मुसलमान नहीं है, नाम के जरूर नाम वो आपको बताए। एक मौलाना साहब एक आदमी से सवाल करते हैं, नमाज पढ़ते हो या नहीं? कहा मौलाना साहब तुम्हें टाइम नहीं है कि नमाज पढ़ो। कहा रोजा रखते हो या नहीं? कहा दिन भर भूखा नहीं रह पाता, रोजा नहीं रखता हूँ। कहा ज़कात देते हो या नहीं? कहा मौलाना मेरे अपने खर्चे बहुत ज्यादा है। कहा गोश्त खाते हो या नहीं? कहा मौलाना बिल्कुल ही काफी समझ बैठे हो, क्या गोश्त भी ना खाए? तो ये हमारे और आपकी यहाँ का हाल है। पक्के सच्चे मुसलमान बने। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, नहनु कौमिन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील कौम थे, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दी है, इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी है। जो कोई इस्लाम को छोड़ करके गैरों से इज्जत तलाश करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा, खार कर देगा, रुस्वा कर देगा। मेरे भाइयों आज हम सियासी पार्टियों से इज्जत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम शोहरत के जरिए इज्जत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम दौलत के जरिए इज्जत हासिल करना चाहते हैं। इज्जत हासिल करना है तो इस्लाम के जरिए करो, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, इस्लाम के अंदर आ जाओ। ये नहीं तु'मिनूना बिबाज़ व तकफुरूना बिबाज़, बात चीजों को मान लिया और बात चीजों को छोड़ दिया। मेरे भाइयों मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बताओ कि मछली कहाँ रहती है? आप जवाब देंगे मौलाना साहब मछली पानी के अंदर रहती है, मछली पानी के अंदर रहती है। नहीं, मछली मोबाइल के अंदर नहीं रहती है, मछली हमारे घरों के अंदर नहीं रहती है, मछली हमारी जेब में नहीं रहती है, मछली हमारे अकाउंट में नहीं रहती है, मछली पानी के अंदर रहती है। और अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए, मेरे भाइयों मछली तड़प तड़प के सिसक के बिड़क के मर जाएगी। बगैर पानी के मछली नहीं रह सकती है। क्योंकि अल्लाह ने पानी को मछली की जिंदगी बनाया है। अगर मछली को जिंदा रखना है तो पानी में रखना पड़ेगा, और अगर मछली को मारना है, गोली मारने की जरूरत नहीं है, डंडा मारने की जरूरत नहीं है, बम मारने की जरूरत नहीं है। मछली को अगर मारना है पानी से निकाल दो, पानी से निकाल
نکال دو گے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، بلک بلک کے مر جائے گی۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، ایک مسلمان کی ہے۔ جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، لیکن جب مومن ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، ذلیل ہو جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے جنریل رہتا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے کنریل رہتا ہے۔ جب تک مومن ایمان میں رہتا ہے میرے بھائی کو ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اس کی مثال بالکل اس مچھلی کی طرح ہو جاتی ہے جس کو پانی سے نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، پکے سچے مومن بن جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان پر۔ میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر حملہ ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے، تو تمہارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ پہلے لوگوں کی نظریں مسجدوں پر ہوا کرتی تھی، مسجدوں میں دہشت گردی ہوتی ہے، مسجدوں میں امن پھیلایا جاتا ہے، لیکن ان سرپشت پسند لوگوں کا ایک ناجائز باپ ہے، اس باپ کا نام اسرائیل ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ مسجدوں کو چھوڑو اور مدرسوں پر نگاہ ڈالو۔ مدرسوں پر کیوں؟ ان کو معلوم ہے مسجد کے ممبر پر شعلہ بیان خطاب کرنے والا جو عالم دین ہوتا ہے وہ مدرسے سے نکلتا ہے۔ ان کو معلوم ہے رمضان کے اندر تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن مدرسے سے نکلتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے دنیا کے اسلام کے مسئلے بتانے والا، فتوے دینے والا مفتی مدرسے سے نکلتا ہے، قاضی مدرسے سے نکلتا ہے، بچوں کو تجوید پڑھانے والا مجوید مدرسے سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے لوگوں کی نگاہ مدرسوں پر لگ گئی ہے۔ انہیں معلوم ہے عالم دین مدرسے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، حافظ قرآن مدرسے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، فقی مدرسے سے نکلتا ہے، محدث مدرسے سے نکلتا ہے، مجوید مدرسے سے نکلتا ہے۔ اگر اسلام کو کمزور بنانا ہے مدرسوں کو توڑ دو، مدرسوں کو میرے بھائیوں کمزور کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر آج یہ محفوظ نہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ آج اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، دور کے مدرسے چھوڑو، پہلے اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے اداروں کو مضبوط کرو۔ میرے بھائیوں، یہ دین کے قلعے ہیں، اگر یہ کمزور پڑ گئے ہمارے ایمان پر خطرہ منڈرانے لگے گا۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں، آج اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ تو ضرورت ہے آج سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آج مسلمان بن جاؤ، صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ اکبر کا اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ اکبر کو اپنی جامہ پہناؤ میرے بھائیوں، تبھی دنیا کے اندر بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دوسرا کام جو موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، آئے میرے بیٹے، دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آئے میرے بیٹے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہی ہے جو بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو بیٹی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، یا بلی من یشاء اناثا، اور اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، یا بلی من یشاء اناثا و یا بلی من یشاء ذکور، اللہ ہی ہے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور اللہ ہی ہے جسے چاہے نہ تو بیٹیاں دے نہ بیٹی دے، اللہ ہی ہے جو بیماری سے شفا دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، مشکلوں کو دور کرنے والا، پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا، سمندروں کو موڑ دینے والا، طوفانوں کو تھامنے والا، آسمانوں کو تھامنے والا، زمین کو مسخر کرنے والا، پہاڑوں کو جمانے والا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ صرف ایک ہی معبود ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنی اولاد کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، آئے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو، بتاؤ، آئے میرے بیٹے، کبھی وندے ماترم نہ کہنا، بھارت ماتا کی جے
کے اندر رہتے ہیں 80 کروڑ آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو آپ کا مذہب اسلام ہے، آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے اور ایک اتنی بڑی آبادی صرف 80 کروڑ کی شکل میں رہتی ہے، آپ کے ملک میں رہتی ہے، آپ کے بغل میں رہتی ہے، ان کے گھر آپ کے بغل میں ہے، ان کی دکانیں آپ کے بغل میں ہے، ان سے بھی اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے رشتوں کو اچھے کرنا ہوں گے، یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے میرے بھائی کو۔ چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی لائن میں لے کر کے آؤ، اپنے بچوں کو IPS بناؤ، IAS بناؤ، اپنے بچوں کو پولیس والا بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ۔ اسلام کی تعلیم بھی پہلے دو، پہلے ان کو دینی تعلیم دو، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اس کے بعد انہیں دنیا کی تعلیم کے اندر لے کر کے آؤ، کیونکہ اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ دور تلواروں کا نہیں ہے، یہ دور بندوقوں کا نہیں ہے، یہ دور توپوں کا دور نہیں ہے، یہ دور تعلیم کا دور ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کامیاب ہونا ہے میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم بھی آپ کو پڑھنا پڑے گی، آپ کو وکیل بھی بننا ہے، آپ کو انجینئر بھی بننا ہے، آپ کو پولیس والا بھی بننا ہے، آپ کو آرمی میں بھی جانا ہے، آپ کو IPS بھی بننا ہے، آپ کو IAS بھی بننا ہے میرے بھائیوں۔ یہ سارے کے سارے کام آپ کو کرنا پڑیں گے، تبھی اس ملک کے اندر آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجیے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے، بہت پتے کی بات بتا کے جا رہا ہوں، یہ جو موجودہ وقت میں ہم اور آپ جو بھی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کو سب کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس کو چھپا کے حاصل کرے۔ جانتے ہو میرے خیال سے یہ بات شاید پرسوں کی ہے، پرسوں کون سا دن تھا؟ ارے کون سا دن تھا پرسوں؟ ہاں بدھ کا، یہ غالباً سوموار یا منگل کی بات ہے۔ میں جے پور کے اندر تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور اس دنیاوی لائن کے اندر انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب میٹنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کن کے خلاف؟ آپ کے خلاف، آپ کھیتوں میں کام کرنے والوں کے خلاف، مکہ کاٹنے والوں کے خلاف نہیں، نہیں کہا لوگوں کو ہم سے اور آپ سے کوئی مطلب نہیں، کاشتکار، ریڑھی چلانے والے، سیب بیچنے والے، پھل بیچنے والے، ان سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر غیروں کی نظر میں کوئی بھٹکتا ہے، کوئی بھٹکتا ہے تو میرے بھائیوں، ہمارے ملت کے، ہمارے سماج کے پڑھے لکھے لوگ، یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو وکیل ہوتے ہیں، یہ جو انجینئر ہوتے ہیں، ان کی نظر میں اگر کوئی کھٹکتا ہے تو ہم لوگ کھٹکتے ہیں میرے بھائیوں، پڑھا لکھا طبقہ۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرے تو چھپ کے کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے شادی بیاہ کے اندر بھی خرچے کم کریں، کیونکہ ان سے ان کی دولت بھی نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ وقت بہت احتیاط کا وقت ہے، بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام کریں چونکہ نعمتوں کو ظاہر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے یوسف سے کہا تھا، کیا آئے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، نعمتوں کو چھپانا بھی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کا عمل حاصل کرنا ہی ہے اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دو باتیں کر کے اور بات سمیٹ لیتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ضرورت ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ مسلمانوں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ جذبات ہے۔ فارسی میں شاعر کہتا ہے، تنے ہما داغ داغ شد تمبا پجا پجا نہ۔ اگر ایک جگہ زخم ہو تو بتاؤ، زخم اتنے ہیں کہ بیچارہ درد بھی کنفیوز ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے، اتنے درد میرے سینے کے اندر ہے۔ آج سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ مسلمانوں کے اندر ہے۔ کسی سماج کے اندر، کسی دھرم کے لوگوں کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ نہیں ہے جتنی اخلاقی گراوٹ نوجوان، مسلمان نوجوان کے اندر ہے۔ ان کی زبان پر گالی، ان کے ہونٹوں پر لالی، ان کے کانوں میں بالیاں۔ یہ نوجوان کو جو تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 40,000 کا لشکر لے کر کے شام گئے۔ شام کتنا لشکر؟ 40,000 کا لشکر۔ اور شام کا لشکر کتنا ہے؟
2.5 लाख का लश्कर, 2.5 लाख का लश्कर। जनरल ने देखा, कहा खालिद इब्न वलीद पागल हो गए, 2.5 लाख से मुकाबले के लिए 40,000 लश्कर लेकर के आए। नौजवानों, अपने धड़कते हुए दिल को थाम करके सुनो, हजरत खालिद इब्न वलीद ने जवाब दिया था, आए लश्कर के कमांडर सुन, तेरे साथ जो 2.5 लाख का लश्कर है, उनको जितनी मोहब्बत और जितना प्यार अपनी जान से है, मेरे साथ जो 40 लाख आए हैं, उनको उतनी ही ज्यादा मोहब्बत अपनी मौत से है। ये वो नौजवान थे। आज हमारा और आपका क्या नौजवान है? अभी मैं आया 6:30 बजे, कटिहार से ट्रेन थी जोबनी के लिए, तकरीबन 15-20 लड़के, और सारे लड़कों की उम्र 20 साल की, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, और सारे मुसलमान अल्लाह की कसम खाकर के कह रहे हो, किसी का नाम आसिफ है, किसी का नाम सादिक है, किसी का नाम मुबस्सिर है, किसी का नाम अब्दुल्ला है। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, इतनी बेहुदा बातें। मेरे भाइयों, इंसान का शर्म से झुक जाए, कोई आदमी अपनी फैमिली के साथ ये गालियां सुनना गवारा ना करे। ये हमारे और आपके नौजवानों का हाल है, तो हमें और आपको अपने अंदर अखलाक पैदा करना होंगे। आखिरी बात इंशाल्लाह बात करना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी अभी कटिहार से ट्रेन भी है, मुझे बहुत लंबा सफर भी करना है, इसलिए आखिरी बात और आपसे करूंगा, इंशाल्लाह फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मौजूदा वक्त में जरूरत है मेरे भाइयों सच्चाई का साथ। अल्लाह ताला फरमाता है वकूनू मअस सादिकीन, ऐ लोगों सच्चे बन जाओ। एक वाकया सुन लीजिए, हमारे यूपी के अंदर एक जगह है सहारनपुर। सहारनपुर के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था कानदेना, और एक जमीन उस गांव के अंदर थी जिसके बारे में हिंदू कहते थे ये जमीन हमारी है, और मुसलमान कहते थे ये जमीन हमारी है। लेकिन ना हिंदुओं के पास कोई सबूत है ये जमीन उनकी है, और ना ही मुसलमानों के पास कोई सबूत है ये जमीन उनकी है। अंग्रेजों की हुकूमत थी, जज बड़ा परेशान कि हिंदुओं के हक में फैसला कर दूं तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं, और मुसलमानों के हक में फैसला कर दूं तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं। उसने मुसलमानों से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है, अगर कोई जमीन के बारे में गवाही दे तो उसकी गवाही मान लो। मुसलमानों ने कहा नहीं, हमारी नजरों में कोई गवाह नहीं। हिंदुओं से पूछा, क्या तुम्हारी नजरों में कोई गवाह है, अगर कोई जमीन के बारे में गवाही दे और तुम उसकी गवाही मान लो? कहा हाँ, एक मुसलमान चचा है, वो 5 वक्त के नमाजी है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। इस जमीन के बारे में जो भी गवाही देंगे, हम उनकी गवाही को सरेखत तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हम उनकी बात को मान लेंगे। जज ने कहा ठीक है। उस बुजुर्ग नौजवान, उस बुजुर्ग को बुलाया गया, कोर्ट के अंदर हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। आज उस जमीन के बारे में फैसला होने वाला है। साल से जिसके बारे में मुसलमान दावा करते ये जमीन हमारी है, और हिंदू दावा करते ये जमीन हमारी है, उस जमीन के बारे में फैसला होने वाला है। बुजुर्ग आ जाता है, जज उस बुजुर्ग से सवाल करता है, हिंदुओं ने आपको अपना गवाह बनाया है, आप जो भी बात कहेंगे आपकी बात को मान लिया जाएगा, और जिसके बारे में आप फैसला करेंगे उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। अब आप सच सच बताइए, ये जमीन हिंदुओं की है या जमीन मुसलमानों की है? फैसला उस बुजुर्ग पे छोड़ दिया गया। मेरे भाइयों याद रखो, उसको हिंदुओं ने अपना गवाह बनाया है, लेकिन वो मुसलमान है। वो बुजुर्ग मुसलमान है, कहने लगता है, आए जज साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ये जमीन जिसके बारे में मुसलमान दावा करते ये हमारी है, और हिंदू दावा करते ये हमारी है। जज साहब हकीकत ये है, ये जमीन हिंदुओं की है, ये जमीन मुसलमानों की नहीं है। जज साहब हकीकत ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं की है। जज ने जब ये गवाही सुनी, उसने हिंदुओं के हक में फैसला कर दिया। मेरे भाइयों, छोटी से छोटी बात भी बड़ी असरअंदाज होती है। ना जाने कौन सा जुम्मन इंसानों की हिदायत का सबब बन जाए। इन लोगों ने सोचा ये बेचारा मुसलमान है, पक्का सच्चा मोमिन है, मुसलमान है, ये अगर झूठ बोलना चाहता तो एक जुमला झूठ का भी कह सकता था, ये जमीन मुसलमानों को दे दी जाती है, लेकिन इसने झूठ नहीं बोला है, सच बोला है। मेरे भाई
اس کی یہ بات لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ وہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آتے ہیں اور اسی عدالت کے اندر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس گاؤں کے اندر، اس عدالت کے اندر میرے بھائیوں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اپنی سچ بیانی کی وجہ سے، اپنی صداقت کی وجہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بھائیوں سچ بولا کرو، سچ والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آج ضرورت ہے ہم اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے گاؤں کا محاسبہ کریں، اپنی برادری پر نگاہ ڈالیں، اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیں۔ میرے بھائیوں اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش کریں، انقلاب لانے کی کوشش کریں، اور یہ انقلاب اس سماج کے نوجوان لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام کو مدد نوجوانوں نے پہنچائی ہے۔ اگر نوجوان ٹھان لے کر نوجوان آج میں مسلمان کر لیں، میرے بھائیوں وہ قوم کی تقدیریں بدل سکتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے اگر کسی قوم کو عزت دلانا ہے اس کا نوجوان اس کے اندر اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کو ذلیل کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے نوجوان کو برباد کر دو، کیونکہ نوجوان قوم کی ذلت کا سبب بنتا ہے اور نوجوان قوم کو عروج پہ لے کر کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ کام ہم سب کو کرنے کی۔ آج دنیا کے اندر ہم پریشان کیوں ہیں وہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ مفتاح العلوم خیر گنج کے اس پروگرام میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور رات کے 3:30 اور 3:38 میری گھڑی کے اندر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی تک یہاں پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، آپ اگر یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں اور 100 روپے کا 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق نہیں دیتا تو آپ یہاں نہیں آ پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے گھروں میں ہوں گے، رضائی میں ہوں گے، کوئی موبائل چلا رہا ہوگا، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہوگا،